اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والوں کو اپنے غصے، غضب اور رنج و الم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، تم اس کے اس درینہ خواہش کو کبھی پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی بیماری لاحق ہونے لگے، تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اس سے کسی نہ کسی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بنو جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ پتہ ہے، جب اللہ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان رکھو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائشوں کو صبر سے گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جس کے رب نے اس کے آنسوؤں اور صبر پر عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ کے منصوبے ہیں اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پتہ ہے من پسند عطائیں کیسے لوگوں کا نصیب بنتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے، وہ قبولیت اور نعمت سے کبھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے، اللہ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دے رہا ہو، ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جس کی دعا تم اللہ سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام تر رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہوں اور اللہ تمہاری دعا قبول کرنے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تمہیں خود اس کا اشارہ دیتا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر لو، کیونکہ تمہارا بے شمار توکل اور بے شمار دعائیں تمہاری خطا بھری زندگی میں وہ بہار لانے والی ہیں جو تمہاری کہانی کو خوبصورت حقیقت میں بدل کر خوشیوں کا جہاں عطا کریں گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کرے، اور جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں اللہ جلد ختم کر کے آسانی کے راستے کھول دے اور آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔